الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز خواتین و حضرات، ہماری قرآن کی کلاس کا یہ ایک اہم سلسلہ چل رہا ہے جو سورہ نازعات تک پہنچا۔ اس کی ابتدائی آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے نزاع کی کیفیت اور روح کے قبض کرنے والے فرشتوں کی کیفیت بیان فرمائی تھی، اور یہ بات اس سے پہلے ذکر کی گئی تھی کہ سورہ نازعات وہ ہے کہ جو ہمارے اندر فکر آخرت کو پروموٹ کرنے والی اور ہمیں اپنی بعد موت یعنی بعد موت کی جو زندگی ہے آخرت، اس زندگی کی طرف ہمیں توجہ دلانے والی ایک اہم صورت ہے، جس کا دوسرا حصہ آج کی انشاءاللہ اس کلاس میں ذکر کیا جائے گا کہ مشرکین مکہ جن کے پس منظر میں یہ آیتیں اتری ہے، دراصل وہ جیسے توحید کے منکر تھے، رسالت کے منکر تھے، ایسے ہی وہ آخرت کے بھی منکر تھے، بعد الموت کے، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور زندگی کے دیے جانے، حساب و کتاب کا معاملہ، ان ساری چیزوں کے یہ لوگ منکر تھے، یعنی صاف طریقے سے انکار کیا کرتے تھے کہ موت پہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے، موت پہ زندگی کا سورج غروب ہو جاتا ہے، لہذا اب موت کے بعد کوئی زندگی نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، لہذا جو انجوائمنٹ اور جو انٹرٹینمنٹ اور جو عیش و عشرت کی زندگی ہے وہ دنیا ہی کے اندر ختم ہو جائے گی، یعنی آخرت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق اور ریلیشن نہیں ہے۔ چنانچہ وہ آخرت کی زندگی کے منکر تھے، انکار کرنے والے تھے، جس کا ایک اہم عقیدہ بعد الموت جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری اپنی ایمانیات کے اندر ایک اہم شعبہ بعد الموت کا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، موت کے بعد دوبارہ زندگی کا ملنا۔ یہ اسلام نے ایک ایسا عقیدہ ہمیں دیا ہے اور ایسی فکر دی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دنیاوی زندگی اور یہاں کی جو معاملات اور جو مرحلے اور جو چیلنجز یہاں اس کو درپیش ہوتے ہیں، وہ آخرت کے اس تناظر میں اور آخرت کے اس کیا کہنا چاہیے کہ وہاں کے پس منظر میں انسان اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی ہر چیز کے اندر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ کہیں آخرت کے اندر پکڑ نہ ہو، کہیں خدا کے پاس جواب دینا نہ پڑے، گویا ذہنی آزادی اور دلی آزادی، زبانی آزادی، ہر چیز کے فریڈم سے آدمی ڈرتا ہے کہ کہیں آخرت کے اندر پکڑ نہ ہو۔ یہ ایک ایمان والے کا ایک سب سے بڑا امتیازی شان ہے، ایمان والے کی ایک امتیازی خصوصیت ہے کہ وہ اپنی آخرت کو پیش نظر رکھتا ہے۔ اور مشرکین وہ تھے کہ جو سرے سے اس کو مانتے نہیں تھے، اس کے منکر تھے،
تو وہ لوگ کہنے لگے جس کا قرآن نے ان کی ترجمانی کی کہ یقولون، وہ کہتے ہیں اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ، اِنَّا، اِنَّا، یہ حمزہ جو ہے استفہام کا ہے، کوشچن کے لیے حل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، حمزے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کوشچن کرنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے. اور یہاں پر اِنَّا کے اندر جو استفہام ہے، کوشچن جو مارک ہے، وہ انکاری ہے. یعنی یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ. مردودون کہتے ہیں لوٹنا، پلٹنا، واپس ہونا، اس کو کہتے ہیں حافرہ. حافرہ کہتے ہیں زندگی کو بھی. بعض مفسرین نے حافرہ سے مراد جہنم لیا ہے، دوزخ لیا ہے، لیکن حافرہ کے معنی یعنی زندگی کے آتے ہیں. یقولون، وہ کہتے ہیں اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ، کیا ہم کو واقعی زندگی کی طرف لوٹایا جائے گا. اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، اسی پیٹرن پہ ایک اور جملہ اللہ نے ذکر کیا. اِذَا یہاں پر بھی انکار کے لیے ہے کہ اِذَا كُنَّا عِظَامًا، عظام کے معنی آتے ہیں ہڈیوں کو، نخرہ کے معنی آتے ہیں بوسیدہ. اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گی، یعنی زیر زمین دفن کر دیا جائے گا، گوشت ختم ہو جائے گا، اور جو ہڈی جیسی سخت چیز وہ بھی بوسیدہ ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائے گی، زمین کے اندر گل اور رل جائے گی، گویا کوئی وجود نہیں ہوگا، انسانی وجود ہی ختم ہو جائے گا. تو کیا انسان پھر دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا ممکن ہے؟ جو وہ اپنے ذہنی اور اپنے عقلی سطح پر اس قسم کے سوالات کیا کرتے تھے کہ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا ہم جب ہڈی بوسیدہ ہو جائے گی، یعنی بالکل بوسیدہ ہڈیوں کی طرح ہم ہو جائیں گے. قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ. 12ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہی کا قول ذکر فرمایا. بعض مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ اگر بالفرض، اگر خدا نہ خواستہ ہم دوبارہ پیدا ہو گئے تب تو بڑے خسارے میں ہوں گے. اگر دوبارہ ہم پیدا ہو گئے تب تو ہم بچ نہیں سکتے. یعنی اگر یہ جو کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوبارہ زندگی ہوگی اور دوبارہ حساب و کتاب اور زندگی کا پورا چیپٹر نکالا جائے گا، اگر یہ ہو گیا ایسا تب تو بڑے خسارے میں ہوں گے. مفسرین نے یہاں یہی ذکر کیا کہ دنیا کے اندر اس وقت جتنے مادہ پرست ہیں اور جتنے مٹیریل اور مادی دنیا پر یقین رکھنے والے، اسی پر اعتماد رکھنے والے اور اسی دنیا کے کل پرزوں پر اپنی زندگی اور گزر بسر کرنے والے، یہ کل آخرت کے اندر بڑے پریشان ہوں گے، کیونکہ ان کی زندگی کا خلاصہ اور ساری سوچ و فکر کا جو محور ہے وہ یہی ہے کہ یہاں کی دنیا مل جائے، یہاں کی مادی دنیا کے اندر ترقیاں مل جائے. تو جس کی وجہ سے وہ آخرت سے غافل، آخرت سے دور، آخرت کے اخروی اعمال سے بالکل غافل اور لاپرواہ. تو ایسے لوگ، ان کے ذہن کے کوشچنز بھی یہی ہوں گے کہ کیا ایسا ہو سکتا، کیا ایسی چیز ممکن ہے، کیا دوبارہ ہم پیدا ہو جائیں؟ یہ تو ایسا تو نہیں لگ رہا. پھر ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر پیدا ہو گئے تب تو بڑا خسارہ ہوگا، بچ نہیں سکتے. تو اس زمانے کے جو مشرکین تھے اور اس زمانے کے جو مادہ پرست ہیں، مادی دنیا پر چلنے والے، دونوں سیم سیم ہیں. تو قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، قالوا تو کہنے لگے، تلک کہ یہ تو، اذن تب تو، کرۃ، کرہ کے معنی آتے ہیں واپسی، خاسرہ
خسارے والی. تو تب تو یہ واپسی بڑی خسارے والی ہوگی، یعنی بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا، اس لیے کہ کوئی تیاری نہیں ہوگی اور ہم بغیر تیاری کے اس میدان میں پہنچ جائیں گے، اس رب کے حضور حاضر ہو جائیں گے جہاں کے سوالات اور کوشچنس کے ہمارے پاس کوئی آنسرس نہیں ہوں گے، اور عملی اور پریکٹیکلی زندگی کے اندر ہم بالکل صفر ہوں گے. تو اس وقت ہماری جو دوبارہ جو پیدائش ہوگی وہ بڑی خسارے کی ہوگی. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. ہیا کا جو مرجع ہے نفخہ کی طرف ہے، سور کی طرف. تو یہ ایک زور کی ڈانٹ ہوگی. زجرہ، زجرہ کے معنی آتے ہیں جھڑکی، زجرہ کے معنی آتے ہیں ڈانٹ، زجرہ کے معنی آتے ہیں ایک زور کی آواز. یعنی پہلا نفخہ، پہلا سور جو پھونکا جائے گا تو جتنے زندہ ہیں وہ سب کے سب موت کے حوالے ہو جائیں گے. اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا ایک وقفے کے بعد تو جتنے تھے انسان جنات یہ سب کے سب یہ پیدا ہو کر اپنی قبروں سے اٹھ کر یہ سیدھے میدان حشر کی طرف نکلیں گے. تو گویا دوبارہ جو قبروں سے اٹھیں گے دوسرے سور پر تو یہ سیدھے میدان حشر کی طرف دوڑیں. تو فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ، تو ہیا سے مراد ہے یہاں پر دوسرا نفخہ، دوسرا سور، اسی کا اللہ نے یہاں تذکرہ کیا. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو وہ ایک زور کی ڈانٹ ہوگی، زور کی ایک جھڑکی ہوگی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو وہ کھلے میدان میں ہوں گے. ساحرہ، ساحرہ کہتے ہیں کہ ایسا میدان جو بالکل چٹیل ہو، جس میں پہاڑ، وادی، اونچ نیچ، نشیب و فراز، اپس ڈاؤن کچھ نہ ہو، بالکل مسطح ایک میدان ہے، ایک حد نگاہ، ایک سطح زمین پھیلی ہوئی ہے، یہ ہے ساحرہ. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، تو اچانک، اذا مفاجات کے لیے آتا ہے، مفاجات کے معنی اچانک بتانے کے لیے. تو جیسے ہی قبروں سے اٹھیں گے وہ ایک دم ایک کیفیت کے اندر ہوں گے، گھبرائے ہوئے، اچانک ایک کھلے میدان کی طرف ان کو ہانکا جائے گا. تو فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، تو اچانک وہ ایک کھلے میدان میں ہوں گے. 15ویں آیت ہے هل اتاک حدیث موسیٰ. آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے مضمون کو چینج کیا ہے. دراصل آخرت کی منظر کشی کرتے کرتے اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو سمجھاتے سمجھاتے ان کو پیچھے کی طرف لے کے گئے ہیں کہ ذرا اپنی ماضی اور اس دنیا کی تاریخ پر بھی اگر نظر ڈالیں تو ایک قوم نظر آئے گی بنی اسرائیل، اور ان کو سمجھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اس بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ایک اور قوم تھی، قبطی قوم تھی، قبطی، جس میں سے فرعون تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی طرف انسانی ذہن کو ٹرن کیا ہے، تھوڑا سا متوجہ کیا ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی بات یاد ہے. دراصل وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، اور جو سامنے مشرکین جو جھٹلا رہے ہیں ان کو ڈرانے کے لیے کہ پچھلی قوم کے انجام کو آپ دیکھ لو، ان کا انجام کیا ہوا، تاکہ سامنے والا ڈر جائے. جیسے دنیا کے اندر محاورہ بھی مشہور ہے، اگلا گرا پچھلا ہوشیار. ایک آدمی گرا تو پیچھے والا کیا ہوگا، اس کو دیکھ کر ہوشیار ہو جائے گا کہ میں بھی کہیں گر نہ جاؤں. اگلا گرا پچھلا ہوشیار. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو ذکر کرنا گویا ڈرانا ہے مشرکین کو کہ دیکھو پچھلی قوم کا حال کیا تھا، ان کے ساتھ کیا عبرت کے نمونے پیش آئے. اور دوسری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا تھا کہ آپ جمع خاطر رکھیے، آپ پریشان نہ ہو، ان کا انتظام ہم کریں گے. تو حل اتا کا حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟
अतायाती के माने आना, हदीस के माने खबर, किस्सा। हल अता का हदीस मूसा, क्या आपके पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खबर पहुंची है। इद नादाहु रब्बुहु बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, इद जब, नादा, नादा युनादी माने पुकार, रब्बुहु कि उनके रब ने उनको पुकारा, बिलवादिल मुक़द्दस, अल वादिल मुक़द्दस के माने आते हैं मुक़द्दस वादी, पाक मैदान, पाक मैदान, तुआ जिसका नाम था। तो जिस वक्त उनके रब ने उनको एक पाक मैदान तुआ में पुकारा, तुआ उस जगह का नाम है, उस मुक़द्दस वादी का नाम तुआ है। इद नादाहु रब्बुहु कि जिस वक्त उनके रब ने उनको एक पाक वादी, एक मुक़द्दस मैदान तुआ में पुकारा था। 17वीं आयत है, इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा। गोया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब नबी बनाया गया, पैगंबर बनाया गया, तो आपको जो इंस्ट्रक्शंस मिले थे, आपको जो हिदायत मिली थी, वो ये थी कि सिर्फ बनी इसराइल को संभालना नहीं है, बल्कि उनके अलावा जो मुखालिफ हैं, जो शिर्क और बुत परस्ती के अंदर हैं, खुसूसियत के साथ फ़िरऔन जिसने खुदाई का दावा किया था, जिसके अंदर की रऊनत और जिसके अंदर का तकब्बुर और जिसके अंदर की जो है खुदा से इनकार और मुखालफत का जो मिजाज था, उसके समझाने के लिए अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। तो इज़हब इला फ़िरऔन, फ़िरऔन के पास जाइए, इन्नहु तग़ा, वो सरकश हो गया, यानी उसने मखलूक होने के मखलूक होते हुए खालिक होने का दावा कर रहा, उसके अंदर की सरकशी और तकब्बुर बढ़ गया। हमने उसको फरमारवाई और हुकूमत से नवाजा, वो चीज़ उसके खैर के बजाय शर का जरिया बन गई। तो इज़हब, आप फ़िरौन के पास जाइए, इन्नहु तग़ा, वो सरकश हो गया। तो उसकी सरकशी खुदाई का दावा, उसकी सरकशी हक का इनकार, ये तो इसलिए फी ज़माना जो हक का इनकार कर दे, तौहीद और उलूहियत का इनकार कर दे, वो गया सरकशी है। इससे बड़ी सरकशी कोई और नहीं जिसमें अल्लाह की वहदानियत का इनकार हो। आप देखें इस वक्त कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर ये तुग़यानी और ये सरकशी का सैलाब है कि एक हक का इनकार, तौहीद और रिसालत का इनकार, और आदमी इसके साथ, इस इनकार और तुग़यानी के साथ, इस सरकशी के साथ वो डेवलपमेंट, वो तरक्की, वो प्रमोशन चाह रहा, तो कभी हकीकी तरक्की से वो सरफराज नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा था फ़िरौन के पास कि इज़हब इला फ़िरऔन, कि फ़िरौन के पास जाइए कि वो सरकश हो गया है। 18वीं आयत है, फ़कुल, आप उनसे कहिए, हल लका अन तज़क्का, हल लका, क्या तू तैयार है, इला अन तज़क्का, कि तू पाकीज़गी इख्तियार कर ले। हल लका अरबी का एक बड़ा खूबसूरत मुहावरा है, हल लका, क्या तेरे लिए, यानी क्या तू इस बात के लिए तैयार है, क्या तेरे लिए गुंजाइश है, इला अन तज़क्का, कि तू पाको साफ हो जाए। ज़क्का युज़क्की, तज़किया के माने आते हैं पाक होना, यानी शिर्क की गंदगी से, बुत परस्ती की गंदगी से, और जो सरकशी है वो सरकशी की गंदगी से जो पाक हो जाए। ये है। इसलिए कि एक तहारत ज़ाहिरी गिलाज़त की है, एक तहारत बातिनी गिलाज़त की है, और बातिनी गिलाज़त जो है वो ज़ाहिरी गिलाज़त से ज़्यादा खतरनाक है। तो बातिनी गिलाज़त वो क्या है? वो है शिर्क, और वो है बुत परस्ती, वो है खुदा का और तौहीद का इनकार, ये है बातिनी गिलाज़त। तो अल्लाह ताला इस तज़किये के अंदर बातिनी तहारत चाहते हैं कि तुझे पाक कर दें, तेरा तज़किया कर दें। तो फ़कुल, आप कह दीजिए, हल लका, क्या तू तैयार है, इला अन तज़क्का, कि तू पाकीज़ा हो जाए, व अहदियका इला रब्बिका फतख्शा, और मैं तेरी रहनुमाई करूं
الی ربک، تیرے رب کی طرف، فتخشا، کہ تیرے اندر خشیت آ جائے، کہ تیرے اندر خوف پیدا ہو، یعنی میں تیری رہبری کروں گا، میں تجھے گائیڈ کروں گا، تجھے اپنے رب سے ملاؤں گا، تاکہ جب تو رب کو پہچانے گا، ان کی معرفت کو، ان کی عظمت کو، ان کی کبریائی کو، ان کی جلالت کو، ان کی رفعت کو، تو تیرے اندر جو صفت پیدا ہوگی وہ ہے خشیت، یعنی اللہ کا ڈر۔ اور یہی وہ خوف اور خشیت ہے جو ہم کو گناہوں سے روک سکتا ہے۔ کوئی نہ دیکھے لیکن ایک خدا کا خوف، ایک خشیت، ڈر دل کا، یہ آدمی کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ تو وَأَهْدِيَكَ، میں تیری اہدا یہودی کے معنی رہبری کرنا، میں تجھے تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں کہ تو خشیت پیدا کر لے، کہ تیرے اندر خوف پیدا ہو جائے۔ 20ویں آیت ہے فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، لیکن اس نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت اور آپ کی سچائی، آپ کی نبوت پر اس نے دلیلیں مانگی، معجزے طلب کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ معجزے دکھائے۔ ایک تو آپ کا عصا جو زمین پہ ڈالتے ہی اژدہا بن جائے، دوسرا ید بیضا جس کا سورۃ طٰہٰ کے اندر تذکرہ ہے، اور بھی کئی معجزے دکھائے۔ ان ساروں کے مجمع کو اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ارا یوری کے معنی دکھانا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دکھایا الآیۃ الکبریٰ، بڑی نشانی۔ تو یہ بڑی نشانی کوئی ایک خاص معجزہ نہیں ہے، بڑی نشانی کئی معجزوں کا مجموعہ ہے، یعنی جس میں وہ لاٹھی بھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، جس میں ید بیضا بھی ہے، اور جس میں اور بھی مختلف قسم کے معجزات ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پیش کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں صادر کیا تھا۔ تو فَأَرَاهُ الْآیَةَ الْكُبْرَى، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑی نشانیاں دکھائی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا اور انکار کر دیا، نافرمانی پہ آ گیا۔ یعنی ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود اب چاہیے تو یہ تھا کہ دل سے تصدیق کرتا، مان لیتا، اقرار کرتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا۔ وَعَصَىٰ، اور نافرمانی کیا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، اور پھر ادبر یدبر کے معنی آتے ہیں پیچھے ہٹنا، الگ ہٹنا، پھر اس نے پیچھے ہٹا، یسعیٰ، اور کوششیں کرنے لگا، چال بازیاں کرنے لگا، یعنی اب یہ سوچنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیسے کروں، ان کو ہی کیسے راستے سے صاف کر دوں، اور ان کو ہی کیسے ذلیل کر دوں۔ تو یہ ساری جو ہے اس نے چال بازیاں اور مکاریاں اس نے یہ شروع کر دی۔ فحشر فنادا، اس نے پھر لوگوں کو جمع کیا، اور پھر اس نے جو ہے حشرہ کے معنی جمع کرنا، فنادا، اور اس نے کھلم کھلا پھر یہ پکارا، انا ربکم الاعلی، یہ کہا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یعنی جو دل کے اندر تھا اس کا اس نے کیا کر دیا؟ کھلم کھلا اظہار کر دیا کہ دیکھو میں تمہارا خدا ہوں۔ دراصل مصریوں کے نزدیک، چونکہ یہ جو واقعہ پیش آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کا مصر کے اندر پیش آیا تھا، جو ان کی جو گفتگو ہے اور ان دونوں کے درمیان جو ڈائلاگ ہوا تھا وہ مصر کے اندر ہوا تھا۔ تو مصر کے اندر مصری جو لوگ تھے وہ سورج کو سب سے بڑا خدا مانتے تھے، سورج کو۔ تو اس نے کیا کیا؟ یہ کہ یہ اظہار کیا کہ اب تم گویا سورج کی ضرورت نہیں ہے، انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب۔ تو اپنی خدائی کا، اپنی ربوبیت کا اس نے کیا کیا؟ دعویٰ کیا، اور معمولی دعویٰ نہیں کیا، اعلی، سب سے بڑا کہہ کے، یعنی اب تمہیں خدا کی، اب تمہیں کسی سورج کی طرف پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہی تمہارے لیے کافی ہوں، یہ کہہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جو انجام کیا اس آیت میں ذکر کیا، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى۔ اخذا، یاخذ کے معنی آتے ہیں پکڑنے کے،
فأخذہ اللہ، اللہ نے اس کو پکڑ لیا. نکال الآخرۃ والأولی، نکال کے معنی آتے ہیں عذاب کے، اور معمولی عذاب نے عبرت ناک عذاب کو نکال کہتے ہیں. تو عبرت ناک عذاب دنیا کے اندر بھی ہوا، آخرت میں بھی ہوا. یعنی دوسرے جس سے عبرت حاصل کریں. دنیا کے اندر تو یہ ہے کہ غرق کر دیا گیا، ڈوبا دیا گیا، لشکر سمیت ڈوبا دیا گیا. اور جہنم کے اندر حرق، جلا دیا جائے گا، یعنی جہنم کی اور دوزخ کی سزا ہوگی اس کو. تو دنیا میں غرق، آخرت میں حرق، یعنی وہاں یہاں ڈبا دیا گیا، وہاں جلا دیا جائے گا، دوزخ کے حوالے کیا جائے گا. تو فأخذہ اللہ، اللہ نے اس کو پکڑ لیا. نکال الآخرۃ والأولی، دنیا اور آخرت کے عبرتناک عذاب میں. ڈرنے والوں کے لیے عبرتناک، اور اس میں ڈرنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے. تو واقعی جو اس قصے سے ڈریں، اس واقعے سے اور ان اشارات سے اپنے لیے کوئی نصیحت کی چیز اگر محسوس کریں تو واقعی بڑی خوف اور خشیت کی چیز ہے کہ اتنا بڑا حکومت پر فائز، اقتدار پر فائز، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، سب کچھ، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا؟ نیست و نابود کر دیا، تہو بالا کر دیا، بالکل زیر و زبر کر دیا، ہلاک کر دیا. بچ نہیں سکا، بچا نہیں سکا اپنے آپ کو. تو ہم جیسے لوگوں کو کیا ہوگا، جس کا نہ کوئی اقتدار ہے، نہ جس کی کوئی حکومت ہے، نہ جس کے پاس کچھ ہے، تو اس کے لیے بڑی ڈرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کے پکڑ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کلاس انشاءاللہ یہیں پر اینڈ ہوگی، چونکہ 7:45 پہ نماز ہے. ٹھیک ہے مولانا. میں سمن سے خواہش کرتا ہوں کہ کسی صورت کے مطابق کچھ سوال رہے تو سوال کریں. جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر نماز کی تیاری بھی، ہاں وقت بھی کم ہے. ٹھیک ہے مولانا، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر انشاءاللہ.